السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ فرینڈس، میرا یہ چینل ہے سمیرہ 45 آفیشیل، اور آج میرے 2000 سبسکرائبرز پورے ہو گئے ہیں، تو اس خوشی سے میں آپ سب لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے اتنا سپورٹ کیے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی سپورٹ کرتے رہیں گے، اور میرے چینل کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتے رہیں گے۔ فرینڈس، میں آج آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث لائی ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا سوچیں گے اتنا تو ٹینشن اور بڑھے گا، اور ہمارے سامنے تو کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ ہم کیسے اس کو کلیئر کریں، اور ہم کس کے دروازے جائیں، کون ہماری مدد کرے گا اور کون ہمارے لیے مدد کے لیے کھڑا ہوئے گا۔ فرینڈس، اس وقت ہمیں کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا، صرف اللہ کے۔ تو اس وقت ہمیں فرسٹ آف آل صبر سے کام لینا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیونکہ جو مصیبت آئی ہے وہ اللہ کے طرف سے آئی ہے، اور جائے گی بھی اللہ کے طرف سے ہی جائے گی۔ جب تک اللہ چاہیں گے، جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ تو اس دوران اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ، جو مصیبت ہمارے سامنے آپ کے طرف سے آئی ہے تو آپ ہی اسے جلد سے جلد ختم بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ جو ہے اس وقت ہمیں جو امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم صبر سے ہم کتنا صبر کریں گے، تو اس امتحان میں ہم پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارا صبر ختم ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہمیں اس سے اچھا بہترین ہمارے لیے راستہ کھول دیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر ہم زیادہ چھوٹی بڑی جو بھی مشکل میں ہم گرے ہوتے ہیں، یا ہم کوئی اپنے عزیز کے مرنے کی خبر جب ہم سنتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہی ایک دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو دعا ہے، یہ دعا اللہ نے ہمیں جو بھی دینا ہے اللہ نے دیا ہے، اور جو بھی لینا ہے اللہ ہی لینے والا ہے۔ تو ہمیں اس دعا کو من ہی من میں کئی مرتبہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دعا کی نیکی سے، بدولت سے، اس دعا کی فضیلت سے ہمیں اپنے مشکل کے راستے کلیئر کریں گے، حل کریں گے، اور ہمارے لیے بہتر سے بہتر راستہ اور اچھا ہی ہمارے لیے کا راستہ کھول دیں گے۔ سو فرینڈس، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بھی بندہ مصیبت میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے جو ہمیں پاس کرنا ہے، اور حوصلے سے ہمیں رہنا ہے اور صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مصیبت آپ کے سامنے رکھے تو وہی مصیبت کو وہی میرے پیارے اللہ ختم بھی کریں گے، اور ہمیں اس کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ فرینڈس دیکھیے، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم بے شک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج بھی کراتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہ کے پاس گڑ گڑاتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور کر دیں، کیونکہ ایک انسان جب گھر میں بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک انسان بیمار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ گھر کے جتنے بھی سدسیہ ہیں، چھوٹے بڑے، سب اسی بیماری کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ یا ایک بندی بیمار ہے تو اس بیمار کی وجہ سے سارا گھر پریشان رہتا ہے، ٹائم سے کسی کو کھانا نہیں ملتا، ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، پھر ٹائم سے آفس نہیں جا سکتے، کام پہ نہیں جا سکتے، کیونکہ ہاسپٹل بھی اٹینڈ کرنا ہوتا ہے،
اور اگر گھر میں بچے ہیں تو بچوں کو بھی اٹینشن نہیں دے سکتے، کیونکہ ہاسپٹل کے اندر پیشنٹ کے پاس جانا ہے، مریض کے پاس جانا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ سو فرینڈس، ایسے بہت ساری مشکلیں ہیں جو ہم لوگوں کو صبر سے کام لینا ہے، اور ہمارے واسطے یہی ایک امپورٹنٹ تسبیح ہے، دعا ہے، یہی ایک وظیفہ ہے جو ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنا بھی پڑھیں گے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایک بار پڑھو، 2 بار پڑھو، 10 بار پڑھو، کتنے بھی مرتبہ ہم پڑھیں گے ہمارے لیے یہ بہتر سے بہتر ہے۔ فرینڈس، اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے، اور اس ویڈیو کو کوشش کر کے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے۔ یہ بھی ایک پیاری سی حدیث ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث سننا اور حدیث کو جاننا اور حدیث کو دوسروں تک شیئر کرنا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے جو ہمیں کرنا ہے۔ ہم سچے مسلمان ہیں، ہم صرف اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور ہم دین کو اسی طریقے سے پھیلاتے ہیں جس طریقے سے ہمارے آپ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتا کر ہیں، جو ہمارے لیے فرما کے ہیں۔ سو فرینڈس، جو بھی ہیں، جو بھی مشکل ہیں، تو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ ہر بار، ہر گھڑی استغفار پڑھتے رہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بہت پیاری سی تسبیح ہے جو ہمیں ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جتنے بھی ہمارے مشکل ہیں، ان سب مشکلوں کو یہ تسبیح ہمارے کام آئے گی، ہمارے راستے کو ذریعہ دے گی، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بھی گناہ ہیں، ہم دن بھر کے جتنے گناہ کرتے ہیں، اگر ہم استغفار پڑھتے رہیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے رہیں گے، تو ہمیں دوسرے گناہ کرنے کے لیے تھوڑا بہت حفاظت بھی ہو جائے گی۔ سو فرینڈس، ہمیشہ آپ سب لوگ درود شریف پڑھتے رہیے، اور اس ویڈیو دیکھنے کے بعد درود شریف 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، اور دل کے اندر من ہی من میں آپ کی جو بھی دعا ہے آپ پڑھیے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ کی جو بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ صبر صبر صبر، صبر سے کام لیجئے، صبر سے کام لیجئے میرے فرینڈس۔ بیماری، تکلیف ہم انسانوں کو ہی نہیں، پرندوں کو بھی ہے، جانوروں کو بھی ہے، سب کو ہے، سب کے لیے اللہ ہی ہے، یہی ہے شفا دینے والا۔ آپ اس کبوتر کو دیکھیے، یہ کتنی تکلیف میں ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں اس کا علاج کر رہی ہوں، میں صبر کر رہی ہوں، میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں کہ یہ ہنستا کھیلتا میرا جو کبوتر کا جوڑا ہے یہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ کیوں؟ یہ بھی اللہ کی ہی ایک رضا ہے، اللہ کا ہی ہے جو ہمیں اس رضا سے قبول کرنا ہے کہ دیکھیے اس کبوتر کو، دیکھیے اس کتنی تکلیف سے یہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہے۔ تو ہم بندے ہیں، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ کے پاس مانگنے کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس پرندے کو تکلیف دے سکتا ہے کہ ہمارے لیے تکلیف کیوں نہیں دے سکتا؟ سو دعا میں یاد رکھیے اور اللہ کو یاد کیجیے۔ اللہ حافظ۔